کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نثار احمد خان ہے اور میں ضلع قصور کے قصبہ کھڈیاں کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے کھائی ہٹاڑ، اور میرا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرصہ 27 سالہ میری ان کے ساتھ رفاقت رہی۔ ان سے میرا انتہائی محبت، ادب اور احترام کا رشتہ تھا۔ وہ جب بھی وہاں پہ تشریف لے کے جاتے تو ان کا قیام ہمارے گھر میں ہی ہوتا تھا۔ وہ ہمارے لیے ایک فیملی ممبر کی حیثیت رکھتے تھے، وہ ہمارے بڑے تھے۔ ان کی وفات 17 رمضان المبارک 29 اپریل 2021 کو ہوئی، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا کیسے ذکر کروں۔ جیسا کہ وہ ایک شعر پڑھتے تھے اکثر علماء کرام کے لیے، خاص طور پر علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہ شعر پڑھا کرتے تھے: کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ قاری صاحب کی وفات کے بعد آج ان کی مسجد میں، جس میں وہ عرصہ 40 سال تک جمعہ پڑھاتے رہے ہیں، وہاں حاضری ہوئی۔ ماشاءاللہ حضرت قاری مصباح الحفیظ صاحب جو ان کے بڑے صاحبزادے ہیں، آج ماشاءاللہ انہوں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا۔ قاری صاحب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بڑا اچھا انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے لیے ان کی اولاد کو اور ان کے شاگردوں کو صدقہ جاریہ بنائے، جو ہمیشہ ان کے لیے دعائیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور قاری صاحب کا پاکستان کی تاریخ میں، جماعت اہل حدیث میں ایسا کردار ہے جس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ان کا کردار ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ان کی ساری زندگی ملک کے طول و عرض میں سفر طے کرتے ہوئے گزری۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، جب بھی ان کی ڈائری کو ہم نے دیکھا، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا اگر آج ان کا پروگرام فیصل آباد میں ہے تو کل قصور میں ہے اور اگلے دن ڈیرہ غازی خان میں ہے۔ اسی طرح وہ سفر میں رہے، سفر میں، حجر میں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم محسن، اس عظیم مربی، اس عظیم قاری قرآن حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم قاری صاحب کے فرزندان جو ہیں، مفتی طلحہ بھائی، قاری مصباح الحفیظ صاحب اور قاری مدثر صاحب، حافظ صہیب صاحب اور معاویہ بھائی، جب بھی انشاءاللہ ان کو ہماری ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہر طرح کا ہمارا تعاون ان کے ساتھ رہے گا، اور ہم اپنے علاقے میں جہاں قاری صاحب کی بڑی خدمات ہیں، قاری صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں ہمارے علاقے میں، وہاں ہم ان کو مدعو کریں گے، اور یہ وہاں جا کر انشاءاللہ تبلیغی جو سلسلہ ہے حضرت قاری صاحب کا، اس کو وہاں سے شروع کریں گے۔ میرے پاس حضرت قاری صاحب 3 اپریل، 24 مارچ اور 7 مارچ، یہ 3 پروگرام قاری صاحب کی زندگی کے آخری دنوں میں قصور، بیگ پور اور کھائی میں ہم نے منعقد کیے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ ہم اب قاری مصباح بھائی اور قاری مدثر بھائی، ان کے پروگرام، مفتی طلحہ بھائی کے انشاءاللہ اپنے علاقے میں پروگرام رکھیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح جیسے ہمارا حضرت قاری صاحب کے ساتھ رشتہ تھا، اب ان کے بیٹوں کے ساتھ ویسا ہی رشتہ رہے گا، اور انشاءاللہ یہ قافلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور دینی
جو ہمارے پروگرام ہیں، جو جماعتی ضروریات ہیں، ہم انشاءاللہ اکٹھے مل کر ان کو جاری و ساری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس میرے ساتھی قصور سے، ضلع کھائی سے، اور اپنا ضلع ہی ہے نا، ضلع قصور گاؤں کھائی 68 سے تشریف لائے ہیں شبیر کمبوز صاحب بھی، اور میرے بھائی بھی، کیا نام ہے، ملک نثار احمد خان صاحب، اور دیگر ساتھی جو تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی محبت کے ساتھ نوازا، اور ابا جی کے ساتھ انتہائی پیار۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیار کو قبول فرمائے، اور انہوں نے ہمارے اوپر بھی شفقت کی کہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں اپنی محبت سے نوازا، ہمارے اپنی خدمت سے نوازا، اور میرے والد محترم کے جانے کے بعد انہوں نے ہمیں دکھوں میں یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے، ان کی محبت قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دین کے نوکر ہیں، دین کے خادم ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح ابا جی کہتے تھے نا کہ میری نوکری پکی، تو نوکری انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بھی پکی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دین کی نوکری اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کا دعائیں کرنا میرے والد محترم کے لیے، اور ہمارے غم میں شریک ہونا۔ مظہر خیالوی صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ اچھے ساتھی ہیں، ابا جی کی اچھی جو ہے وہ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ شاگرد بہت ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں، اللہ پاک مہربانی کرے گا، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اہل حدیث۔ جس طرح ابا جی محترم شروع میں جب ہم یہاں فیصل آباد آئے تو ابا جی نے اہل حدیثوں کی پہلی قرات کانفرنس رکھی۔ قرات کانفرنس پہلے اہل حدیثوں میں نہیں ہوئی تھی کہیں بھی، قرات کانفرنس یہاں رکھی دھوبی گھاٹ میں، اور ابا جی نے پگڑی باندھی ہوئی، تو جو ادھر کے لوگ تھے وہ کہنے لگے پگڑی والا تو ہم میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ تو ابا جی نے کہا، میں نے وہ جو پوچھ رہے تھے آپس میں اس وقت اپنے یوسف انور صاحب اور دوسرے بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کانفرنس انہوں نے ہی رکھی ہے۔ کہنے لگے ایسا جنگلی سا جو ہے نا وہ مولوی پگڑی باندھی ہوئی ہے اور سادہ سا بندہ ہے، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ جس طرح علماء ہوتے ہیں کھلے ابا جی کپڑے پہنتے تھے، سفید پگڑی سر پہ اور رومال یہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ کہنے لگے وہ جو مولوی تو ساڈے چاہے ہی کوئی نہیں، تو یہ کاری کتوں آ گیا یوسف صاحب؟ کہنے لگے کانفرنس ہی انہوں نے کرائی ہے، ہاں جی، اور قرات کانفرنس بہترین قاری بلائے، اور بلا کے صرف اس لیے کہ ہم قرآن پاک صحیح پڑھیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ جس سٹیج پہ بھی گئے ہیں، جس سٹیج پہ بھی بیٹھے ہیں، اگر خطیب غلط قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا تھا تو ان کو غصہ آتا تھا۔ میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ قاری شرف الدین قرآن پاک بچے سنا رہے ہوتے تھے، 10-11 بچے جو ہے ایسے چارپائی کے پاس ساتھ کھڑے ہو کے قرآن پاک سنا رہے ہوتے تھے، وہ حفظ کرواتے تھے۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن پاک میرے دادا جی سے یاد کیا ہے، تو یہ وہ سنا رہے ہوتے تھے، اس طرح کھڑے ہو کے سنا رہے ہوتے تھے نا شاگرد قرآن پاک، تو ان کو خراٹے نیند آ جاتی، خراٹے مار رہے ہوتے تھے، مگر غلطی جب آتی اسی وقت ہو پیچھے سے پڑھ۔ اتنا یعنی قرآن پاک سے محبت، اور اتنا قرآن پاک کو یاد کیا، اور اتنا ان کا جو ہے وہ ذہن کہ نیند آ جائے کچھ بھی ہو جائے۔ اور میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب دادا جی
فوت ہونے لگے تو قریب چارپائی کے بیٹھ کے نا تو ابا جی قرآن پاک پڑھ رہے، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے تو تلفظ، آیت نہیں، وہ غم کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے نا ابا جی کے گلے سے تلفظ صحیح نہ نکلا۔ اب بابا جی آخری عمر میں دادا جی بالکل ایسے کہ فوت ہو رہے ہیں، ہاں جی، اور وہ جیسے تلفظ بھاری ہوئے تو دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ نہیں ہل سکتا تھا، خود نہیں، ایسے زور لگایا کہ تیرے تلفظ غلط ہو رہے ہیں، یعنی تلفظ غلط ہونے پہ بھی اتنا ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ اس کے تلفظ غلط ہو رہے ہیں۔ تو قرآن پاک سے محبت کی ہے، اور صحیح قرآن پاک انشاءاللہ تعالی جو یہ شاگردوں کا سلسلہ ہے، جو ہمارا سلسلہ ہے، سارے ہم انشاءاللہ مل کے یہ کوشش کریں گے کہ قرآن پاک ہمیں صحیح پڑھا جائے، اور قرآن پاک ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں یا ہمارے مقتدی ہیں یا ہمیں جو سننے والے ہیں، وہ صحیح قرآن پاک سنیں اور صحیح قرآن پاک سنائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششیں قبول و منظور فرمائے، آپ کا چلانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شبیر کمبوز صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ متحرک ہیں، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے۔ انہوں نے بہت شفقت کی، بھائی صاحب نے میرے ساتھ بڑی ہمارے ساتھ شفقت کی، اور خیالوی صاحب نے شفقت کی کہ ہمارے پاس آئے جمعہ چھوڑ کے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہمانان جتنے بھی ہمارے پاس آئے ہیں سب کی میں سب کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔